ناظرین اکرام، ترکوں میں سب سے پہلے سلطان جنہوں نے حجاز مقدس کی خدمت کا صحرا اپنے سر سجایا، انہیں دنیا آج سلطان الپ ارسلان کے نام سے جانتی ہے۔ ایک ایسا وجیح، بہادر اور عقل مند سلطان کہ جنہوں نے اپنی ذہانت اور بہادری سے دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا اور سن 1063 سے 1072 تک حکومت کر کے سلجوقی سلطنت کو ہرات اور ماورا النہر سے لے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنے ماتحت کر لیا، جبکہ یہی وہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے جنہوں نے عالم کفر کو اس وقت ناکوں چنے چبوائے جب مسلمانوں کو مٹانے کے لیے بہت بڑا صلیبی لشکر اپنی تیاریوں میں مصروف تھا، اور دوسری طرف سلطان الپ ارسلان اپنی سلطنت کے اندرونی معاملات میں مصروف تھے کہ اچانک صلیبیوں کی طرف سے بہت بڑی جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ اور دوستو، یاد رہے کہ یہی وہ جنگ تھی جس کی وجہ سے سلطان الپ ارسلان کو پوری دنیا میں شہرت ملی۔ چونکہ سلطان اس قدر بڑی جنگ کے بعد ہونے والے بڑے نقصان سے واقف تھے، لہٰذا انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح صلح پر متفق ہونے کے بعد جنگ سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے جائیں، لیکن کیسر روم لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنے کے در پہ تھا، لہٰذا اس کیسر نے الپ ارسلان کی طرف سے جنگ نہ کرنے کی پیشکش کو متکبرانہ انداز میں ٹھکرا دیا اور خلات کے قریب الپ ارسلان کے ساتھ ایک بڑی جنگ کے لیے آ کھڑا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس لشکر میں 3 لاکھ فوج کے علاوہ جنگل کاٹنے، راستے کو ہموار بنانے اور دیوار میں نقب لگانے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ لشکر میں قریباً 60 سے زیادہ منجنیقیں تھیں اور ہر ایک منجنیق کو کھینچنے کے لیے 100 بیل لائے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کیسر روم رومانوس چہارم کو اس وقت بہت بڑے لشکر پر اتنا یقین تھا کہ اس نے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے علاقے اپنے امراء میں تقسیم کر دیے تھے، جبکہ دوسری جانب سلطان الپ ارسلان کے پاس ایک روایت کے مطابق 15,000 اور دوسری روایت کے مطابق 20,000 فوج کا مختصر لشکر تھا، جبکہ اس وقت سلطان جس جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، صلیبی لشکر اس جگہ سے صرف 2 یا 3 دن کی مسافت پر تھا، لہٰذا اتنے تھوڑے سے وقت میں کوئی اسلامی لشکر بھی آپ کی مدد کو بروقت نہیں پہنچ سکتا تھا، جس کے بعد سلطان کی تمام فوج مایوس ہو گئی اور سلطان کی طرف سے واپسی کے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن سلطان الپ ارسلان ایک اونچی پہاڑی پر چڑھ گئے اور دوسری طرف دشمن کی آتی ہوئی فوج کو دیکھنے لگے۔ دشمن کی فوج اتنی زیادہ تھی کہ سلطان کی فوج اس کے سامنے چیونٹیوں جیسی لگ رہی تھی۔ سلطان کی فوج نے ایک دفعہ پھر سوچا کہ شاید سلطان ہتھیار ڈالنے کا سوچ رہے ہوں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے سلطان سے سوال کیا کہ آپ کس بات کا جائزہ لے رہے ہیں؟ تو سلطان نے دشمنوں کی اس قدر بڑی فوج کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد کو دفناؤں گا کہاں؟ ناظرین، اس بات پر سلطان کی فوج پر ایک عجیب ولولہ اور جوش طاری ہوا۔ اس کے بعد آپ نے نماز جمعہ کے بعد اپنا شاہی لباس اتار کر سفید کپڑے پہن لیے اور اسلامی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے الفاظ کی طاقت 10 لاکھ فوج کے برابر تھی۔ آپ کے خطبے کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: اے مجاہدین اسلام، میں تمہاری زندگی کو موت پر ترجیح دیتا ہوں۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم میرے بعد بھی زندہ رہو۔ مجھے آپ کی وفاداری پر کوئی شک نہیں، لیکن میں خوشی سے آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ چلا جائے۔ آج میں کسی کا بادشاہ نہیں ہوں، میں آپ کی طرح کا عام سپاہی ہوں۔ جو اس جنگ میں شریک ہوں گے ان کو تاریخ ہزاروں سال تک یاد رکھے گی۔ اگر میں میدان جنگ میں مر جاؤں تو یہ سفید کپڑے میرا کفن ہوں گے۔ تمام مجاہدین نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم سب آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ شخص ملعون ہے جو جہاد سے دور بھاگے اور میدان جنگ میں پیٹھ دکھائے۔ آپ نے فوج کا جواب سن کر سجدہ شکر ادا کیا اور فوج کو حملے کا حکم دے دیا، اور اس کے بعد صلیبی لشکر کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، جس کے بعد گھمسان کی جنگ ہوئی اور سلجوقی فوج اس قدر جوش کے ساتھ رومی فوج کے ساتھ نبرد آزما ہوئی کہ پوری کی پوری رومی فوج درم برم ہو گئی۔ دوسری طرح کیسر روم پوری طرح غصے کے عالم میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنے لگا کہ کسی طرح اس کی بکھری ہوئی فوج منظم ہو جائے۔ کیسر نے اپنی کسی پوری کوشش کی، لیکن چونکہ اس کے انتہائی وفادار سپاہی بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور کچھ زخموں سے چور بھی تھے، لہٰذا کیسر روم اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہو رہا تھا، یہاں تک کہ خود بھی زخمی ہو گیا۔ جب بالکل مقابلے کی سکت نہ رہی تو فوراً اس نے میدان چھوڑ کر بھاگنے کا فیصلہ کیا۔
اس موقع پر ایک غلام نے کمند پھینکی اور کیسر روم کو گرفتار کر لیا اور لا کر اسلامی لشکر کے حوالے کر دیا۔ محترم خواتین و حضرات، یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جس نے کیسر روم کو گرفتار کیا نہ تو وہ جانتا تھا کہ یہ کون ہے اور نہ وہ تمام لوگ جانتے تھے جن کے حوالے کیا گیا، لہٰذا اسے دوسرے عام قیدیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ یہ وہ موقع تھا جب اپنے وقت کا ایک مغرور ترین بادشاہ غلاموں کے ساتھ رات کاٹ رہا تھا، جبکہ نہ تو خود الپ ارسلان اس بات سے باخبر تھے اور نہ ہی ان کی فوج میں سے کوئی اس بات کا علم رکھتا تھا کہ انہوں نے کیسر روم کو اپنی قید میں لے رکھا ہے۔ اب جیسے ہی اگلا دن شروع ہوا اور سلطان الپ ارسلان کے حکم سے تمام قیدیوں کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، جن میں کیسر روم بھی شامل تھا، لیکن دربار میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ البتہ وہاں کھڑے وہ سلجوقی سفیر جو کہ سینکڑوں بار رومی دربار میں جا چکے تھے، کیسر کو اس حالت میں دیکھتے ہی پہچان گئے اور سلطان کو اس کی موجودگی کی خبر پہنچائی۔ ادھر جیسے ہی سلطان کو کیسر روم کی موجودگی کا پتہ چلا تو بغیر کسی سخت حکم اور ناراضگی کے اظہار کے الپ ارسلان اپنی نشست سے اٹھے اور چند قدم آگے بڑھ کر کیسر روم سے مصافحہ کیا، اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا اور یقین دلایا کہ اس کا احترام کیا جائے گا، جس کے بعد 7 دن تک فتح کا جشن منایا گیا۔ اس دوران میں الپ ارسلان کی ہدایت پر قیصر اور اس کی فوج کے کئی جرنیلوں کو ایک شاندار خیمے میں ٹھہرایا گیا۔ اس قدر متکبر اور ظالم بادشاہ کہ جس کے روب و دبدبے سے روم کے لوگ کانپتے تھے، آج وہی قیصر ذلیل و رسوا ہو کر شرمندگی کے عالم میں اسلامی حکومت میں پناہ گزین تھا۔ ایسے شخص کے ساتھ سلطان کا جو شریفانہ اور مہذبانہ سلوک تھا، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہاں تک کہ اس رویے کی تعریف سخت متعصب یورپی مورخین نے بھی کی ہے کہ ایسے سخت ترین دشمن کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والا یقیناً کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ سلطان روز 2 وقت قیصر کے پاس آتے اور اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاتے، یہاں تک کہ 8ویں دن کا سورج طلوع ہوا تو سلطان الپ ارسلان اور قیصر روم کے درمیان ایک تاریخی مکالمہ ہوا جسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ چنانچہ سلطان نے قیصر روم سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا، آپ اب مجھ سے کس طرح کے سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ جس پر قیصر نے کہا کہ اگر آپ ظالم ہیں تو مجھے قتل کر دیں گے، اگر آپ متکبر ہیں تو پوری اسلامی مملکت میں میری تشہیر کریں گے یا عمر بھر کے لیے زندان میں ڈال دیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاوان لے کر معاف کر دیں۔ جس پر الپ ارسلان مسکرانے لگے اور پھر پوچھا کہ اگر آپ کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوتی اور میں اس حالت میں آپ کے پاس قیدی بن کر آتا تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ تو قیصر نے بے ساختہ کہا کہ میں بدترین سلوک جو میرے بس میں ہوتا وہی کرتا، یا پھر کہا کہ میں آپ کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا، جب تک آپ کو بہت سے کوڑے نہ لگواتا مجھے سکون نہ ملتا۔ جس پر الپ ارسلان نے کہا کہ اب مجھے آپ کی ذہنیت کا حال معلوم ہو چکا ہے، کیوں نہ میں بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کروں جو تم نے سوچ رکھا تھا۔ تو قیصر نے یہاں اپنی بے بسی کا شدت سے مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ پھر آپ نے میری ذہنیت کا انجام بھی تو دیکھ لیا ہے۔ جس پر سلطان الپ ارسلان مسکرائے اور کہنے لگے کہ میں دین حق کا پیروکار ہوں اور اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے، لہٰذا جو سلوک آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے وہ میں آپ کے ساتھ نہیں کروں گا۔ پھر دوستو، اس کے بعد قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی کی شادی سلطان کے بیٹے سے کر دی اور ساتھ ہی آرمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی دے دیے۔ اس کے بعد سلطان الپ ارسلان 2.5 لاکھ فوج کے ساتھ بلاد ترکستان کو اپنے زیرنگی کرنے کے لیے سن 465 ہجری بمطابق 1073 عیسوی کو روانہ ہوئے۔ آپ نے اپنی 2.5 لاکھ فوج کے ہمراہ دریائے جیہون عبور کر کے پڑاؤ ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک سرحدی قلعے کے محافظ یوسف خوارزمی کو گرفتار کر کے پیش کیا گیا۔ ناظرین، روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہی پڑاؤ آپ کے انتقال کی وجہ بن گیا، کیونکہ یوسف خوارزمی نے بھرے دربار میں آپ کی شان میں نہایت گستاخانہ باتیں کی، جس پر سلطان الپ ارسلان نے غصے میں آ کر یوسف خوارزمی کو باندھ کر قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یوسف خوارزمی نے چلا کر کہا کہ او نامرد انسان مجھ جیسے بہادر کو اس ذلیل طریقے سے قتل کروائے گا۔ سلطان نے کمان اٹھا کر تیر چلایا لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ سلطان غصے میں تخت سے نیچے اترنے لگے، لیکن بدقسمتی سے آپ کا دامن لکڑی سے الجھ گیا اور آپ منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یوسف خوارزمی نے آگے بڑھ کر اپنی بغل سے چھوٹا سا خنجر نکالا اور ایک ہی لمحے میں کئی وار کر دیے۔ سپاہیوں نے یوسف خوارزمی کو تو فوراً قتل کر ڈالا، لیکن سلطان کو اتنے کاری زخم لگ چکے تھے کہ آپ کی صحت دوبارہ بحال نہ ہو سکی
اور ٹھیک 4 دن بعد 25 نومبر سن 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔